إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی سعادتوں سے اور برکتوں سے ایک مرتبہ پھر فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان جو ہے وہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی خیر اور برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے کہ آپ نے رمضان سے ایک دن قبل خطبہ دیا تو وہ خطبہ بڑا جامع تھا، بڑا فصیح اور بلیغ تھا. یہ روایت جو امام بیہقی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اس میں اسنادی حیثیت سے کچھ کمزوری ہے، لیکن اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ مضمون دیگر صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے. اس بنیاد پر اس کی اہمیت بن جاتی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے کی اطلاع صحابہ کو ان الفاظ میں دی کہ ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر.
اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، شہر عظیم، جو بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، یضاعف فیہ رزق المؤمن، جس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب اس طرح ہے جیسے اس نے کسی اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے، اور اگر ایک نفل ادا کرے تو گویا کہ اس نے عام دنوں کے اندر ایک فرض ادا کیا۔ اس طرح اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کے آتے ہی غلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم کے اندر یا صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصدفت الشیاطین، اور بڑے بڑے شیاطین، سرکش قسم کے شیاطین اور عام شیاطین سب جکڑ دیے جاتے۔ اب یہ دیکھیں مشاہداتی طور پر کہ رمضان کے مہینے کے آتے ہی جو لوگ عام حالات کے اندر، عام دنوں کے اندر، عبادات کے اندر جن میں سستی پائی جاتی ہے وہ بھی اپنی سستی ترک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے اندر مساجد کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس میں فجر کی نماز کے اندر لوگوں کی حاضری جمعے کی حاضری سے زیادہ ہوتی، ساری مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی۔ تو یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک ایسا عظیم مہینہ عطا کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ عبادات کر کے اور اپنی زندگی کو ایک صحیح ڈگر پر ڈال کر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، اور آئندہ زندگی کیا لائے عمل طے کر سکتا ہے، اور آئندہ زندگی کے اندر بھی وہ بہتری لا سکتا ہے، کیونکہ یہ پورا ایک مہینہ اس کی ایک طرح سے ٹریننگ ہے۔ اور اگر اس ایک پورے مہینے کی ٹریننگ کے باوجود کہ اس نے نمازیں بھی وقت پر ادا کی، روزے بھی رکھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کیا، لیکن اگر رمضان گزرتے ہی اس کے معاملات ختم ہو جائیں تو پھر لمحہ فکریہ ہے، پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میں ایسا عمل جو کر رہا ہوں یہ میرے قول و عمل کا تضاد کیوں ہے کہ رمضان کے اندر اگر نماز آپ پڑھتے رہے تو جس طرح رمضان میں نماز فرض تھی، سال کے بقیہ 11 مہینے کے اندر بھی نماز فرض ہے، اور اسی طرح دیگر عبادات کا معاملہ ہے۔ تو انسان اس مہینے کے اندر جو اس مہینے کی سب سے عظیم ترین عبادت ہے جس کو صیام کہا جاتا ہے، روزہ کہا جاتا ہے،
جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ہر امت میں رہا ہے، اور بعض روزے ایسے بھی رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تب بھی جو 10 محرم کا روزہ تھا وہ فرضیت میں تھا۔ تو یہ روزہ ایسا تھا کہ جس کو سابقہ امتوں میں بھی رکھا گیا، حتیٰ کہ قریش جاہلیت کے اندر بھی یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر ریاکاری پیدا نہیں ہو سکتی، دکھلاوا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ، اس کی جزا، اس کا ثواب میں ہی عطا کروں گا۔ یعنی فرشتے صرف یہ لکھ لیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے، باقی اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا مقام اور مرتبہ یہ اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کا روزے دار کو مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا اجر اور ثواب دینے پر آ جائے تو اس کو ہم الفاظ میں کیسے بیان کر سکتے؟ بس شرط یہی ہے کہ وہ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ تو اس عبادت کے اندر ریاکاری کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب تک کوئی شخص یہ نہ کہے میں روزے سے ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو روزہ رکھنا، اللہ کے لیے رکھنا، اور ایک عام روزہ جو فرض روزہ بھی نہیں، آپ نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ ابعدہ اللہ 70 خریفا من النار، کہ جو شخص ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا، یعنی اتنا وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بڑی عظیم عبادت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ابتدا میں اس عمل کے تعلق سے یہ آسانی تھی کہ لوگوں کو اس مسئلے میں رخصت دی گئی کہ وہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ لے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ اس کا فدیہ عطا کر۔ لیکن بعد میں پھر اس عمل کے تعلق سے یہ حکم آ گیا کہ جو شخص بیمار یا مسافر نہیں ہے تو پھر اسے اس مہینے کو پا لینے پر پورے روزے رکھنے ہیں۔ رمضان المبارک کے یہ جو روزے ہیں یہ فرض ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا شریعت نے استثناء کیا، مریض کا یا مسافر کا۔ اس کے علاوہ سب کو روزے رکھنے ہیں، جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ اس روزے کا مکلف ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری کی وجہ سے وہ عارضی طور پر اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو شریعت نے اس کو یہاں اس بات کا پابند کیا ہے کہ اگر وقتی طور پر وہ کسی بیماری میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فرمایا کہ پھر وہ کسی اور مہینے میں، کسی اور دنوں میں اس کی قضا کرے۔ اس کے لیے روزے سے چھٹکارا نہیں،
ہاں اگر وہ ایسا مریض ہے جس پر صحت یابی کی امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ مرض تو رہے گا ہی، اور اس مرض کے اندر بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے لا محالہ کچھ نہ کچھ کھانا ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ روزے کا فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتے بڑی عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بڑی لمبی عمر پائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اور تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو جناب انس کہ اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی برکت دی، اولاد میں بھی، عمر میں بھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت، آج کل تو بیت اللہ کافی کشادہ ہے، اس وقت جب نہ کوئی ماربل لگا ہوا تھا، نہ کوئی موزائک لگی ہوئی تھی، نہ کوئی قالین بچھے ہوئے تھے، وہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، اس طواف میں ان کے بیٹے بھی تھے، پوتے بھی تھے، نواسے بھی تھے، تو حرم انہی کے خاندان سے بھر گیا، یعنی اتنی اللہ نے ان کے اولاد کے اندر، اولاد کی اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ تو جناب انس ہر سال روزے کا اہتمام کرتے، روزے رکھتے، لمبی عمر پائی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 2 سال ایسے گزرے ہیں جس میں وہ روزہ نہ رکھ سکے، عمر اتنی زیادہ ہو گئی، تو پھر انہوں نے مساکین کو کھانا کھلائے۔ تو اگر ایک شخص کی اتنی زیادہ عمر ہو جائے اور وہ عمر کی زیادتی کے سبب سے بھوک اور پیاس اس سے برداشت نہیں ہوتی، تو ایسے شخص سے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے، لیکن جو شخص ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، بعض لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے کام کے سبب سے ہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کچھ لوگ نوجوان اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت سے نوازا ہے، اور صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ کچھ ایسی عادتیں پیدا ہو گئی، کوئی گٹکے کی، کوئی پان کی، وہ تو ویسے ہی اچھی عادتیں نہیں، اور یہ ایک اچھا موقع ہے رمضان کا کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بہت سے لوگ، کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے، کوئی پان کا عادی ہے، کوئی گٹکوں کا عادی ہے، وہ اگر چاہے تو یہ مہینہ، اور کئی لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ وہ بیچارے اس چیزوں کے عادی ہونے کے باوجود روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں پھر ان کے لیے اور زیادہ آسان ہے ان چیزوں کو چھوڑنا، کیونکہ آپ تقریباً 13-14 گھنٹے تک ان تمام چیزوں سے بچے رہتے ہیں، پھر بقیہ 14 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے رہ جاتے ہیں، ان 10 گھنٹوں کے اندر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے اعلان کروایا مدینہ میں کہ جاؤ اور جا کر اعلان کرو کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، شراب نہیں پینی۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کے گھر میں، ابو طلحہ جناب انس کے سوتیلے والد، کہا کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور ابو طلحہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، اور میں خود شراب جو ہے وہ پیالوں میں ڈال ڈال کر ان کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو پلا رہا تھا،
کہ اتنے میں ایک آواز سنائی دی۔ ابو طلحہ نے جناب انس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ آواز کیسی ہے۔ وہ باہر گئے، دیکھا اور پھر آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام ہو چکی۔ تو جناب ابو طلحہ فرماتے ہیں انس سے کہ پھر تم دیکھ کیا رہے ہو، یہ جو شراب کے مٹکے ہیں اسے توڑ دو۔ جناب انس کہتے ہیں میں نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور یہ مٹکے توڑ دیے، اور ہر جگہ سے مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہنے لگے جیسے کوئی پانی بہہ رہا ہو۔ فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے اس طرح شراب بہا دی، حتیٰ کہ جن کو میں نے پیالہ دیا تھا پینے کے لیے، وہ پیالہ جس کے ہاتھ میں تھا اس نے وہیں وہ پیالہ پھینک دیا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس نے ایک گھونٹ ابھی منہ میں لیا اور اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتا ہے، فرماتے ہیں اس نے کلی کر دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے طور پر سچ کہتے ہوں گے کہ انہوں نے چھوڑنے کی کوشش کی اور نہیں چھوڑ سکا، لیکن یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ شراب کا نشہ بقیہ نشہ آور چیزوں سے زیادہ ہے۔ آپ یعنی اس بات سے تو کوئی شخص انکار نہیں کرے گا کہ شراب کا جو نشہ ہے وہ دیگر نشہ آور چیزوں سے زیادہ ہے، فوری طور پر اثر کرتا۔ جو اتنے نشوں کے عادی تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے دل کو مضبوط کیا اور پھینک دیا۔ آپ پورے صحابہ کی تاریخ پڑھ لیجیے۔ اس واقعے کے بعد میں نے بہت زیادہ تلاش کیا کہ کئی لوگ تھے جو شراب کے عادی تھے۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے شراب پیتے تھے۔ چند ایک صحابہ تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی۔ ابو بکر صدیق نے نہیں پی، جناب عثمان غنی نے نہیں پی۔ کچھ صحابہ کے ایسے نام بھی ہیں جنہوں نے جاہلیت میں بھی، جب شراب عام تھی، جب اسلام میں بھی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، جب بھی نہیں پی۔ لیکن بقیہ کئی صحابہ کے نام ملتا ہے، اس وقت وہ چیز حرام نہیں تھی۔ جناب حمزہ تو اتنے ایک مرتبہ شراب کے نشے میں بہہ گئے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ شراب کے جام پی رہے تھے اور ایک مغنیہ کا، ایک گانے والی کا گانا سن رہے تھے، اور اس گانے والی نے جناب حمزہ سے کہا، فرمائش کی کہ یہ جو اونٹنیاں ہیں اس اونٹنی کا جگر کلیجی لا کر مجھے دو، گانے کے اندر اس نے کہا۔ اور آپ جوش میں آئے، چھرا لیا اور وہ اونٹنی جو بیٹھی ہوئی تھی اس کے پیٹ کو پھاڑ کر کلیجی نکال کر لیا۔ اونٹنیاں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یہ اونٹنیاں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نے جب یہ حال دیکھا آ کر، پتہ چلا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوگی۔ آپ گئے کہ جا کر حمزہ کو سمجھائیں، تو جب آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نشے کے سبب سے سرخ ہو گئی، اور قبل اس کے کہ اللہ کے نبی ان سے کوئی بات کرتے ہو کہنے لگے، ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے میرے باپ کے غلام ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی کہ اس وقت یہ بالکل نشے میں دھت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات بہت زیادہ بڑھ جائے اور تلخ ہو جائے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اتنے اس چیز کے عادی تھے، لیکن جب اس کی حرمت کا اعلان ہوا تو پھر سب نے ترک کر دی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ مجھے ایک صحابی کا واقعہ ایسا نہیں ملا کہ کسی تاریخ دان نے، کسی سیرت نگار نے، پرانے جتنے بھی سیرت نگار گزرے ہیں
بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، کسی ایک نے یہ بتایا ہو کہ اس شراب چھوڑنے کے نتیجے میں اتنے لوگ مر گئے، ان کو جب شراب نہیں ملی تو ان کا انتقال ہو گیا، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملا۔ بعض لوگ اپنے گناہ کو، اپنے معاملات کو اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ہم نے یہ کام نہ کیا یا ہمیں یہ چیز نہ ملی تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، ہم کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر، روٹی کے بغیر تو جی سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جی سکتے۔ یہ صرف اور صرف ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ اگر ایک انسان پکا ارادہ کر لے اور اللہ سے توفیق مانگے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس سے وہ گناہ نہ چھوٹے۔ اگر وہ سچے دل سے تائب ہونا چاہتا ہے تو یقیناً اللہ تعالی ضرور بالضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنا چاہے گا ہم اپنے راستے اس کے لیے ضرور ہموار کر دیں گے، ہم اسے ضرور بالضرور ہدایت کی طرف لے آئیں گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص ایک گناہ کو چھوڑنا چاہ رہا ہو اور گناہ اس سے نہ چھوٹے، اور اگر بالفرض والمحال ایسی کیفیت بن جائے تو یہ اور زیادہ قابل افسوس پہلو ہے، بہت زیادہ قابل غور پہلو ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ میں ایک گناہ سے بچنا چاہ رہا ہوں اور میں گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہمارے جس ادارے میں ہم پڑھتے تھے اس ادارے کے ایک انتظامیہ میں ایک شخص تھے، ان کی عمر کافی ہو گئی تھی، تو وہ شیو بنایا کرتے تھے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، قاری عبدالخالق رحمانی صاحب، وہ ہمارا امتحان لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اس انتظامیہ کے شخص سے کہا کہ بھائی دیکھو اب تو تمہاری کتنی عمر ہو گئی ہے، یعنی اب تو یہ جو رخسار ہے انسان کا، جو چہرہ ہے، یہ عمر کے ساتھ ساتھ پھر یہ جلد بھی ڈھلنے لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ایسی کیفیت ہو گئی اور تم مرو گے تو اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤ گے، اب تو تم داڑھی رکھ لو۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے کئی دفعہ داڑھی رکھنے کا سوچا، میں نے ایک ہفتے تک شیو نہیں بنائی، تو کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ جب تک میں شیو نہیں بناتا مجھے چین نہیں آتا۔ تو یہ تو زیادہ خطرناک بات ہو گئی نا، کہ اگر ایک انسان نیکی کی طرف آنا بھی چاہے، نہ جانے اس نے اس چیز سے کس حد تک نفرت کی ہوگی، نہ جانے اس بارے میں کیا کچھ اس کے تاثرات ہوں گے، کہ وہ رکھنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ اس کو منڈوا نہیں لیتا۔ اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے؟ سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین، ان کا انتقال ہو گیا، شیخ محمد بن صالح العثیمین، انہیں سینے کا کینسر تھا۔ سعودی حکومت نے دیکھا کہ یہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور یہ خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج ہو جائے، تو گورنمنٹ نے ان کو آفر کی کہ آپ جائیں اور اپنا علاج کروائیں، سارا آپ کا علاج گورنمنٹ کے خرچ پر ہوگا۔ امریکہ کے اندر اس کا جدید ترین علاج دریافت ہوا ہے شعاعوں کے ذریعے سے، تو آپ اس کا علاج کروائیں۔ انہوں نے اپنے علاج کے بارے میں تفصیلات معلوم کی، تو انہیں بتایا گیا کہ بھائی شعاعوں کے ذریعے سے جو آپ کا علاج ہوگا اس سے یہ کینسر ختم ہو جائے گا، لیکن ہاں یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے سارے بال ختم ہو جائیں، آپ کے سر کے بھی، آنکھوں کی یہ بھویں ہیں، مونچھیں، داڑھی، سینے کے بال، یہ سب ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج؟
کہا پھر وہ اس علاج کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری بالکل جڑ سے ختم ہوئی؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے یہ علاج نہیں کروانا۔ گورنمنٹ کی اس پیشکش کو آپ نے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ اگر میرے سارے جسم کے بال چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی کے بال بھی چلے جائیں گے، تو میں کل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں؟ تو آپ نے علاج نہیں کروایا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں علماء کی۔ حالانکہ اگر یعنی علاج کے سبب سے اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ شخص گناہ گار نہیں ہے، لیکن آپ یہ فکر دیکھیے، اصل مسئلہ اس بحث پر نہیں ہے کہ یہ علاج کروانا جائز تھا یا ناجائز تھا، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو اپنے لیے بڑا برا سمجھا کہ میں ایسی ہے حالت کے اندر مروں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو ان کی آنکھوں کا معاملہ جب حد سے بڑھ گیا تھا، نظر بہت کم آنے لگا، تب کسی حکیم نے ان سے کہا، کسی طبیب نے، کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ 7 دن تک زمین پر سجدہ نہ کریں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسئلہ پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ غیر فقیہ کہتے ہیں اس صحابی میں سمجھ کم تھی۔ اگر اس کا مقام سمجھنا ہے تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھو کہ جو خود حبر الامہ ہے، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی، لیکن یہ بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ابو ہریرہ سے پوچھتے۔ ابو ہریرہ نے سے جب انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ میں نے اس طرح علاج کا پروگرام بنایا ہے اور مجھے طبیب یہ کہہ رہا ہے، تو ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ تم علاج نہیں کروا سکتے۔ علاج تو سب جانتے تھے کہ علاج کروانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن آپ کی سوچ کیا تھی؟ فرمایا عبداللہ ابن عباس، ابھی دنیا کے اندر کسی چیز کو دیکھنے کی تمنا باقی ہے؟ اب بھی تمہارے دل میں یہ حسرت ہے کہ اگر آنکھوں کی روشنی باقی رہے تو میں یہ چیز دیکھ لوں گا؟ تم 7 دن تک سجدے کی لذت سے محروم رہو گے۔ اس جواب میں پیغام یہ تھا کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں یہ علاج نہ کرواتا، میں ان 7 دنوں کے سجدوں کی فضیلت کو اہمیت دیتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان بعض دفعہ گناہ کو اس حد تک گناہ میں رچ بس جاتا ہے کہ وہ اسے اپنی مجبوری بنا لیتا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا، یہ تو اب میرے لیے لازم و ملزوم ہوگی۔ اور ایسا بالکل نہیں کہ ایک انسان ایک گناہ کو چھوڑنا چاہے، اس پر استقامت اختیار کرے، اللہ سے توفیق طلب کرے تو وہ گناہ اس سے نہ چھوٹے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ وہ کوشش کر کے تو دیکھے، اللہ سے گڑ گڑا کر، عاجزی سے، انکساری سے مانگ کر تو دیکھے، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ اس رمضان المبارک کے تعلق سے انشاءاللہ کئی مسائل ہیں، روزے کے فدیے وغیرہ کے حوالے سے بھی اور رمضان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ جمعے ان مسائل کو ذکر کریں، تاکہ روزے کا جو حقیقی طور پر مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے،
اور اس مہینے کی خیر، برکات اور فضائل کو بھی ہم اپنے دامت میں سمیٹ لے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر